مائنہ صحافی بحیثیت مہمان خصوصی جلوہ افروز جن کا تعلق منصور پور ضلع مظفر نگر کے قدیم اور مشہور سادات خاندان سے آپ کے جد امجد مرحوم سید مظفر جو مغلیہ سلطنت کے زمانے میں شاہجہاں کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، انہی سید مظفر کے نام سے آج ضلع مظفر نگر موسوم ہے، اور محض یہی ایک نسبت آپ کے اعزاز و اکرام کے لیے کافی ہے، باوجود کہ وہ خود ایک بلند پایہ صحافی، مقرر اور ہمہ شخصیت ہے، جن کی علمی لیاقت و فنی صلاحیت اور درک علوم و فنون کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے، اور کیوں نہ آپ افق ہند میں نیر تابہ بن کر چمکے کہ انہوں نے تو مفکر اسلام، ادیب زمان، ایک ہمہ جہت عالمگیر شخصیت، ملت اسلامیہ کے قافلہ سالار حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی تربیت پائی ہے۔ بنابراً آپ کی ذات میں عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فکر شعور، طرز عمل، اسلوب و انداز اور قومی و ملی کرب و فکر بجا طور پر نمایاں ہے۔ سامعین گرامی قدر، ہم اپنے مہمان محترم کے کن کن خدمات کو شمار کریں، کن کن علمی و فنی کارناموں کو بیان کریں، اور کن کن قومی و سماجی میدان عمل پر لبکشائی کریں، کیونکہ حضرت کی خدمات اور کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اگر ایک طرف دارالعلوم نوبت العلماء لکھنؤ کے درس و حدیث آپ کی ذات سے مزین ہے، تو دوسری طرف جمعیت شباب الاسلام ان کی صدارت پر نازا ہے۔ اگر ایک طرف مسلم پرسن اللہ کے رکن رسید ہے، تو دوسری طرف بہت سی اسلامی تنظیموں کے بانی اور سرپرست بھی ہے۔ اے مہمان جیو کا، اس وقت آپ شرق ہند کے جس خطہ آج پر تشریف فرما ہے وہ صوبہ آسام کا برخیز علاقہ جونگر ہے۔ آسام کے سرحدی ڈانڈے چین، نیپال، برما اور بنگلہ دیش سے مل جاتے ہیں۔ آسام میں مسلمان صدیوں سے آباد ہیں، ان کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے۔ محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، ادبا، شعراء، عابدین اور صالحین کے درخشندہ و تابندہ ستارے اس سرزمین سے پیدا ہوئے اور اپنے علم و ہنر کے نشان بھی ثبت کر گئے۔ گرچہ یہ بات صحیح ہے کہ آسام میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ لے کر حضرت شاہ جلال مجرد منی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ سکندر غازی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا آئے تھے، اور انہی اولیاء کرام کے توسط سے آسام کی سرزمین نور ایمانی سے منور ہوئی تھی۔ لیکن ان کی آمد کے تقریباً 100 سال پہلے ہی کچھ مسلمان آسام میں آباد ہو چکے تھے۔ 1206 عیسوی میں جب بنگال کے حکمران محمد بختیار خلجی نے تبت پر حملہ کیا تو مسلمان مجاہدین کو لے کر آسام ہی کی زمین سے گزرا تھا۔ یہی پہلا موقع تھا جب آسام کی مٹی ایمان والوں کے قدوم میمنت سے مشرف ہوئی تھی۔ اس زمانے میں تبت اور لکھنوتی کے درمیانی علاقے میں کوچ، میچ اور تھارو نام کی 3 قومیں آباد تھیں۔ میچ قبیلہ کا ایک آدمی بختیار کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ بختیار خلجی نے اس کا نام علی رکھا اور تبت مہم کے لیے رہبر بھی منتخب کر لیا، اور یہی آدمی آسام کے مقامی لوگوں میں پہلا مسلمان تھا۔ خلجی کا لشکر شکست کھا کر پریشان حال جب تبت مہم سے بنگال واپس ہو رہا تھا، آسام کے راجا فرتو نے موقع پا کر مسلم مجاہدین پر حملہ کر دیا۔ مجاہدین اسلام تتر بتر ہو گئے، بعض تو قیدی ہو کر آسام ہی میں رہ گئے، یہی شادی بیاہ کر لی اور آسام ہی کے ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد بھی چند مرتبہ مغلوں کی طرف سے آسام پر حملہ ہوا، بعض جنگوں میں مغلوں کی جیت ہوئی اور بعض میں ہار۔ اسی طرح سے بھی بہت سے مسلمان فوجی آسام میں بچ گئے تھے۔ یہ ایک زندہ و جاوید حقیقت ہے کہ مسلمان جہاں بھی گئے اپنی تاریخ کے ساتھ آباد ہوئے، اپنی تہذیب و تمدن کو برقرار رکھا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ہاتھ سے چھوڑتے نہ دیا۔
चनांचे आसाम में मुसलमानों की आबादी के साथ साथ मदारिस व मकातिब कायम होते रहे, मसाजिद और खानकाहें तामीर होती रही। इन्हीं मदारिस और खानकाहों से मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा, उलमा, उदबा, शुअरा, आबिदीन, सालिहीन और फनकारों की जमातें निकलती रही। ईमान यमन के जलवों से रोशन है जबीन शर्क़ वतन, ईमान यमन के जलवों से रोशन है जबीन शर्क़ वतन, तौहीद के नारों से गूंजी मशरिक़ की फ़ज़ाए कूह दमन। बहरहाल माज़ी करीब में मुसलमानों ने आसाम की सबसे ज़्यादा दीनी खिदमत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी औलाद के साथ साथ शेखुल मशाइख हज़रत मौलाना अहमद अली बासकंदी रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना अब्दुल जलील राग़िबी साहब सदर जमीयत उलमा आसाम ने की हैं। हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह आज़ादी से पहले 1924 से 1929 तक सिलहट में बहैसियत शेखुल हदीस इल्मी व दीनी खिदमत में गामज़न रहे और आसाम से दारुल उलूम देवबंद चले जाने के बाद भी आखिर उम्र तक रमज़ान शरीफ आसाम ही में गुजारा करते थे। अहद माजी में इन्हीं बुजुर्गों ने मुसलमानों ने आसाम की काबिल रश्क खिदमत अंजाम दी। जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफार्म से दीनी, मिल्ली, कौमी, समाजी बल्कि हर पहलू में उनके रहनुमाई फरमाते रहे। हज़रात मेहमान मुकर्रम, ये इदारा जामिया आसाम दारुल हदीस जयनगर, जिसमें आज खत्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम हो रहा है, वो शर्क़ हिंद के लिए, शर्क़ हिंद के मदारिस इस्लामिया के लिए मादर इल्मी की हैसियत रखता है। 1932 ईस्वी में एक दरवेश खुदा मरहूम फ़कीरगंज के हाथों ये मदरसा वजूद पजीर हुआ और 1956 ईस्वी में हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैहि के जरिया दौरा हदीस का इफ्तिताह हुआ। एक तवील मुद्दत तक हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैहि के तिलमीज़ खास मौलाना अब्दुल सबूर साहब रहमतुल्लाह अलैहि उहदा शेखुल हदीस पर फाइज रहे और आज नमूना इस्लाम यादगार अकाबिर बुजुर्गान आसाम की आखिरी कड़ी हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैहि के शागिर्द रशीद हज़रत मौलाना अब्दुल जलील राग़िबी साहब दामत बरकातुहुम जामिया का जिम्मा में इहतिमाम को संभाले हुए और शेखुल हदीस के मुअज़्ज़ज़ उहदा भी हज़रत की ज़ात से मुज़य्यन है। नीज़ हज़रत ही की सरय पैगम की वजह से चंद सालों से दौराए तफसीर, तकमील अदब और तजवीज़ व क़िराअत के शोबे भी कायम हो चुके हैं। इस वक्त जामिया में 52 असातिज़ा और 15 से तलबा हैं। हज़रात सामीन किराम, हम फिर से अपने मेहमान मुकर्रम का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि मुस्तक़बिल में भी अपने क़ुदूम मैमनत से हमें मुस्तफ़ीद फरमाते रहेंगे और दावत सालिहा में फरामोश नहीं करेंगे। फ़क़त वस्सलाम मिन जानिब सदर मजलिस इस्तक़बालिया जलसा ख़त्म बुखारी शरीफ जामिया आसाम दारुल हदीस जयनगर।
চাইতো পুরো 8 দিন মানে অতিথি আকারে বান্দি চালু আমরা বয়ান প্যান রইছেন না ভাই জি না বয়ান লইছেন এমনি পুরো বড় বড় রাখছেন ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة سبيلها إلى النار وفي السنة المتصل إلى الشيخ الإمام الحياة الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردة الكوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين أنه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الطباعي قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال أرنا وقت عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا بيننا وبينك المشركين من مرة وإنا لا نصل إليك إلا حين نستوي الهدن فقطع بجنة من الأمر إلى وإنا به لقد الجنة ونذر إليها أمرها قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أمركم بالإيمان بالله وأن الإيمان بالله شهادة الله لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتوصوا بالأربع ونهاكم عن أربع لا تشركوا في الكفار والمسيح والقلوب المفسدة والحمدلة وإن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أيما اقترفتم وفيه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر